حضرت کبشہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے اور وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی بیوی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے۔ کبشہ نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا ایک برتن میں۔ ایک بلی آئی اور اس برتن سے پانی پینے لگی تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے برتن کو جھکا دیا، یہاں تک کہ بلی نے اس برتن سے پانی پی لیا۔ کبشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ ابو قتادہ نے کہا، اے بھتیجی تو تعجب کرتی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلی ناپاک نہیں ہے، وہ تم پر پھرنے والی ہے۔ یہ لفظ طوافات کہا۔ روایت کیا اس حدیث کو امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، ترمذی نے، امام ابو داود نے، نسائی نے، ابن ماجہ اور دارمی۔ میرے محترم دوستو، جن جانوروں کا انسانوں کے ساتھ چولی دامن کا واسطہ ہے ان کے مسائل اسلام نے باقی جانوروں سے بالکل الگ رکھے ہیں۔ یہ اس لیے کہ پالتو جانور ہر وقت انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور قدرتی طور پر انسانوں کو بھی ان سے ایسی نفرت نہیں ہوتی جو برداشت کے قابل نہ ہو۔ اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے انسانوں کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے احکام بیان کیے ہیں۔ بلی بھی ان جانوروں میں سے ایک جانور ہے جو پالتو جانور کہلاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو باور کرائے کہ یہ جانور فی نفسی اگرچہ حلال نہیں ہے تاہم ان کا جوٹھا بھی ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلی کو پیاسا دیکھا اور اس کی طبیعت کو پانی کی طرف راغب پایا تو انہوں نے برتن کو بلی کی طرف جھکا دیا تاکہ بلی آسانی کے ساتھ اس سے پانی پی سکے۔ ان کے خیال میں یقیناً یہ بات آئی کہ بلی ایک جاندار جانور ہے جو پیاس کی شدت کو محسوس کر رہی ہے، لہٰذا اس کو پانی پینے دینا چاہیے۔ اس لیے بھی اگر مزید پانی نہ ہوا تو اسی پانی سے وضو کر لیا جائے گا کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے، اور اگر پانی مزید میسر آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب برتن پر بھی بلی کے پانی سے کوئی اثر نہیں ہوتا اور پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہی بات اس جگہ سمجھائی گئی۔ میرے محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر بلی کے جوٹھے پانی کے علاوہ دوسرا پانی نہ مل سکے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اس کی موجودگی میں تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بلی کے جوٹھے پانی کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو اور اس کے باوجود اسی جوٹھے پانی سے وضو کیا جائے تو وضو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔